بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ کا باب نمبر 10۔ اس باب کا نام ہے دہلی کے نامور شعراء۔ جاگیر غالب کے مصنف ہیں ڈاکٹر سید معین الرحمان۔ غالب کا مقدمہ پنشن کے مصنف ہیں ڈاکٹر انیس ناگی۔ غالب بہادر شاہ ظفر کے استاد بنے 1854 میں۔ غالب نے ملکہ وکٹوریہ اور وائسرائے کی مدح میں قصیدے لکھے۔ غالب سوسائٹی انڈیا میں ہے۔ مقبرہ غالب کی تعمیر ہوئی 15 فروری 1955 میں۔ مشہور فلم غالب بنائی سہراب مودی نے۔ فلم غالب میں غالب کا کردار ادا کیا بھارت بھوشن نے۔ فلم غالب میں ڈومنی کا کردار ادا کیا سریا نے، جبکہ فلم غالب کو ایوارڈ ملا صدارتی ایوارڈ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ اور باب نمبر 10۔ مرزا غالب کی پیدائش 27 دسمبر 1797 اور مقام تھا آگرہ۔ مرزا غالب کی وفات 15 فروری 1869 دہلی۔ مرزا غالب کی شادی 13 برس کی عمر میں۔ مرزا غالب کی بیوی کا نام تھا امراؤ بیگم، جو کہ دختر تھی نواب الہی بخش خاں معروف کی۔ شادی کے وقت امراؤ بیگم کی عمر تھی 11 سال۔ جوا کھیلنے کے الزام میں غالب قید ہوئے 25 مئی 1847 میں۔ غالب کی رہائی ہوئی 1 اکتوبر 1847 میں۔ 6 ماہ قید کی سزا میں سے 3 ماہ کاٹی اور باقی معاف ہو گئے، ڈاکٹر راس سول سرجن کی سفارش پر۔ غالب نے پنشن کے لیے سفر کیا دہلی سے کلکتہ۔ غالب نے کلکتہ کے لیے سفر کا آغاز کیا 28 نومبر 1825 کو۔ غالب کلکتہ سے دلی واپس آئے 29 نومبر 1829 کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی انٹرویو سوالات 1184۔ خضر راہ کا تعارف۔ نظم ہے خضر راہ علامہ محمد اقبال کی۔ اس میں سوال کرتے ہیں وہ حضرت خضر سے۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ خضر کو صحرا نوردی اس قدر عزیز کیوں ہے؟ کیونکہ صحرا نوردی حرکت عمل کا استعارہ ہے، یعنی حرکت کو ظاہر کرتا ہے، زندگی کو متحرک کرتا ہے، اس لیے صحرا نوردی خضر کو عزیز ہے۔ زندگی کا راز کیا ہے؟ زندگی کا راز قوت تسخیر اور تعمیر کائنات کا نام ہے، یعنی فتح کرنا کائنات کو اور اس کی تعمیر۔ سلطنت کیا چیز ہے؟ سلطنت طاقت کی جادوگری کا نام ہے۔ سرمایہ اور محنت میں جھگڑے کی وجہ کیا ہے؟ سرمایہ دار فریب کاریوں سے مزدور کا خون چوس رہے ہیں، یہی جھگڑے کی وجہ ہے۔ دنیا اسلام کی زبوں حالی کی وجہ کیا ہے؟ ملت اسلامی کی زبوں حالی کی بنیادی وجہ ناتفاقی اور خودی کا فقدان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹرویو سوالات 1175۔ حالی نے شاعری کی کون سی 3 خصوصیات بتائیں؟ حالی کی بیان کردہ کس خوبی سے کوئی نقاد بھی متفق نہیں؟ حالی نے شاعری کی 3 بنیادی خصوصیات سادگی، اصلیت اور جوش بتائی۔ سادگی سے مراد کیا ہے؟ کہ کلام کو سادہ، آسان اور تخیلاتی الفاظ کے ذریعے ادا کیا جائے۔ جوش، شعر میں بے ساختگی اور جذباتیت ہونی چاہیے تاکہ قاری کے جذبات کو برانگیختہ کر کے ایک مثبت عمل کی طرف رغبت دلائے۔ اصلیت یعنی کلام میں مبالغہ نہیں ہو بلکہ جوں کا توں پیش کیا جائے، اور اس خوبی سے حالی کی یہ والی جو اصلیت والی خوبی ہے، اس سے کوئی بھی متفق نہیں ہوتا کہ کلام کو بالکل جوں کا توں پیش نہیں کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی ادبی معلومات سیٹ نمبر 1194۔
آپ جانتے ہیں کہ غزل عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں عورتوں سے باتیں کرنا۔ غزل کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جب ہرن کو شکاری کتے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں تو اس کے منہ سے جو دردناک چیخ نکلتی ہے تو اس کو بھی غزل کہا جاتا ہے۔ جبکہ غزال ہرن کا بچہ کہلاتا ہے، اس کو آہو بھی کہا جاتا ہے۔ محبوب کی خوبصورت آنکھوں کو بھی غزال کہا جاتا ہے، غزالی آنکھیں مشہور ایک ترکیب ہے۔ دوستی اپنی جگہ پر یہ حقیقت ہے فراز، تیری غزلوں سے کہیں تیرا غزال اچھا ہے۔ سلمیٰ اوان کا ایک افسانوی مجموعہ ہے بیچ بچولن، ولی سے اقبال تک ڈاکٹر سید عبداللہ کی تصنیف ہے۔ کلیات ولی کو مرتب کیا ہے ڈاکٹر نور الحسن ہاشمی نے۔ مخزن نکات تذکرہ ہے قائم چاند پوری کا۔ آب حیات محمد حسین آزاد کی تصنیف ہے۔ تاریخ گوئی حروف کے عدد سے سال برآمد کرنے کا عمل تاریخ گوئی کہلاتا ہے۔ شاہنامہ اسلام کی ہیئت مثنوی ہے۔ مثنوی سحر البیان کے خالق میر حسن ہیں۔ احمد سلیم رفیع کا ایک خوبصورت شعر ہے، ایک دستک پہ وہ دروازہ نہیں کھولے گا، ایک دستک پہ وہ دروازہ نہیں کھولے گا، اسے معلوم جو ہے میں نے کھڑے رہنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی لغت شناسی۔ خامہ کہتے ہیں قلم کو، سریر خامہ، سریر آواز، سریر خامہ قلم چلنے کی آواز، خامہ انداز لکھنے والا، خامہ فراسائی اپنے خیالات کو ضبط تحریر میں لانا، شمشیر بلبل خامہ، تلوار بلبل جیسا قلم۔ شمشیر کہتے ہیں تلوار کو، اور بلبل خامہ یعنی بلبل جیسا قلم، جیسے بلبل میں اس کے گانوں میں اس کے نغموں میں روانی ہوتی ہے، ویسے ہی قلم کا رواں چلا۔ آتے ہیں غیب سے یہ مضامیں خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکبر شاہ ثانی اور شاہ عالم ثانی کا تعارف کرائیے۔ شاہ عالم ثانی جن کا تخلص آفتاب تھا، یہ 1727 کو پیدا ہوئے اور 1806 کو ان کا انتقال ہوا۔ ان کا اصل نام تھا مرزا عبداللہ گوہر اور ان کا تخلص آفتاب تھا۔ یہ بہت اچھے شاعر تھے جن کو 20 جولائی 1788 کو غلام قادر روہیلہ نے اندھا کر دیا تھا۔ یہ بہادر شاہ ظفر کے دادا تھے۔ یہ 1760 میں بادشاہ بنے تھے اور ان کی حکومت دلی تک محدود تھی۔ اس لیے ایک کہاوت تھی یا مقولہ تھا کہ حکومت شاہ عالم از دلی تا پالم، پالم دلی کے قریب کا ایک علاقہ تھا۔ یہ اچھے شاعر بھی تھے۔ ان کا ایک اردو کا اور ایک فارسی کا دیوان بھی ہے اور ایک تصنیف عجائب القصص داستان بھی ہے۔ اکبر شاہ ثانی یہ بہادر شاہ ظفر کے والد تھے۔ ان کا دور حیات 1760 سے 1837 تک ہے۔ یہ شاعری، شطرنج اور موسیقی سے شغف رکھتے تھے۔ یہ 1806 میں بادشاہ بنے تھے اور ان کی حکومت لال قلعے تک محدود تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محاکات نگاری، شاعرانہ مصوری اور مضمون آفرینی میں کیا فرق ہے؟ جب کوئی شاعر کلام میں کسی چیز کا ذکر یوں کرے کہ اس کی پوری تصویر آپ کی آنکھوں کے سامنے پھرنے لگے تو اس کو کہتے ہیں محاکات نگاری۔ جیسے عابد علی عابد کا ایک شعر ہے کہ دم رخصت و چپ رہے عابد، آنکھ میں پھیلتا گیا کاجل۔ شاعرانہ مصوری کلام میر کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ کلام میں چند چیزوں کا یوں بیان کرنا کہ وہ آپ کے جذبات پر اثر ڈالیں، تو اس کو کہتے ہیں شاعرانہ مصوری۔ جیسے میر کا ایک شعر ہے کہ نازو کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اس کے بعد ہے مضمون آفرینی۔ یہ کلام غالب کی سب سے بڑی صفت ہے
کہ آپ کسی چیز کے مخفی یا خفیہ پہلو کو اجاگر کرتے ہیں، جیسے وہ موت کو خوشی کی علامت سمجھتے ہوئے کہتے ہیں کہ عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا۔ غالب کے دیوان کی پہلی غزل کا دوسرا شعر ہے، کاو کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا۔ اس میں غالب کا ندرت بیان بھی ہے کہ جوئے شیر جیسے محاورے کو تلمیح کے طور پر استعمال کیا، اور تخیل کی بلندی دیکھیے کہ ایک ہی شعر میں 3 تشبیہات کا استعمال کر دیا۔ اب سخت جانی کو کوہکن سے، شب ہجراں کو سختیوں سے یا پہاڑ کے کھودنے سے، صبح کی سفیدی کو جوئے شیر سے تشبیہ دی ہے۔